شیر شاہ سوری نے اس کی اطاعت کو قبول کیا اور اس کی جاگیر اسے واپس کر دی۔ گجرات سے بھی عالم خالوری اور دریا خان، جو گجرات کے نابالغ بادشاہ کا ولی اور سرپرست تھا، دونوں شیر شاہ سوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیر شاہ نے ان کو مہاجرین سمجھ کر اپنے یہاں پناہ دے دی اور انہیں اجین اور سارنگپور کا حاکم بنا کر ان کے گزارے کا معقول انتظام کر دیا۔ جن دنوں شیر شاہ سوری نے اجین میں قیام کر رکھا تھا، انہی دنوں خواص خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ لاہور سے شیر شاہ سوری کے پاس اجین پہنچ گیا۔ جس وقت اجین میں قیام کے دوران مالوا کے چھوٹے بڑے حکمران شیر شاہ سوری کی خدمت میں حاضر ہو کر شیر شاہ سے اپنی اطاعت اور فرما برداری کی کوشش کر رہے تھے اور شیر شاہ سوری ان کی ریاستیں واپس لوٹا رہا تھا، قادر شاہ کو بڑا دکھ اور صدمہ ہوا۔ وہ بھی یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ شیر شاہ سوری مالوا کو فتح کرنے کے بعد اس کی حکمرانی اس کے سپرد کر دے گا، لیکن جب شیر شاہ سوری نے اسے مالوا کی بجائے ایک چھوٹی سی ریاست کا حاکم مقرر کر دیا تو قادر شاہ کو شیر شاہ سوری کے اس فرمان سے بڑی مایوسی ہوئی، لیکن وہ چاروں طرف سے شیر شاہ سوری کے شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کے پاس شیر شاہ سوری کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تاہم وہ شیر شاہ سوری سے نجات پانے کے لیے اندر ہی اندر تدبیریں کرنے لگا۔ قادر شاہ نے اجین میں قیام کے دوران اپنے بیوی بچوں اور دیگر متعلقین کو اکٹھا کیا اور ایک ایسی جگہ پر اپنے خیمے نصب کیے جو شیر شاہ سوری کے لشکر اور اجین شہر کے درمیان تھی۔ اس موقع پر شیر شاہ سوری نے قادر شاہ کو اپنے خیمے میں بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ بیوی بچوں اور خاندان کو لکھنوتی کی طرف روانہ کر دے۔ اس روانگی کے کچھ عرصے بعد خود بھی وہ لکھنوتی چلا گیا۔ قادر شاہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس معاملے کو ٹالنے کے لیے اس نے کہا، میں آپ کے حکم کے مطابق لکھنوتی تو چلا جاؤں، لیکن میرے پاس بار برداری کے مویشی نہیں ہیں۔ شیر شاہ سوری نے فوراً حکم دیا کہ قادر شاہ کو 100 اونٹ اور 100 خچر دیے جائیں۔ جب بار برداری کے یہ جانور قادر شاہ کو مل گئے تو قادر شاہ نے اپنا سارا سامان ان پر لادا اور اپنے رشتہ داروں اور لواحقین کو بھی کوچ کے لیے تیار کر لیا۔ مگر دوسرے ہی روز شیر شاہ سوری کو خبر ملی کہ قادر شاہ لکھنوتی کی طرف جانے کی بجائے گجرات کی طرف بھاگ گیا ہے اور باغی اور سرکش ہو گیا ہے۔ شیر شاہ سوری نے شجاعت خان کو اس کے تعاقب میں لگایا اور اسے حکم دیا کہ ہر صورت میں قادر شاہ کو پکڑ کر لائے، لیکن شجاعت خان ناکام رہا۔ گجرات کی سرحد اجین سے تقریباً 100 میل سے کچھ زیادہ دور تھی اور قادر خان شجاعت خان سے کئی ساعتیں پیشتر فرار ہو چکا تھا۔ جب شجاعت خان قادر خان کو پکڑنے میں ناکام لوٹا تو شیر شاہ سوری شجاعت خان کی اس سستی اور لاپرواہی پر بڑا برہم ہوا۔ تاہم اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ قادر شاہ فرار ہو کر گجرات جا چکا تھا اور وہ مستقبل میں شیر شاہ سوری کے لیے خطرہ بھی بن سکتا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مالوا میں رائے سین کے راجہ پورن مل کے علاوہ ہر چھوٹے بڑے حاکم نے شیر شاہ سوری کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اب تک رائے سین کا راجہ پورن مل اپنی جگہ مضبوط بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ میں راجپوتوں کی خودداری اور تحور تھی۔ اسے اپنی فوج کی طاقت اور قلعے کی مضبوطی پر بڑا یقین تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ابھی تک شیر شاہ سوری کی جرت مندی، بہادری، شجاعت اور غیظ و غضب کا مشاہدہ نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ وہ تنہا شیر شاہ سوری کا مقابلہ کر کے اپنے علاقے کو اس کی شکست و ریغ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ لیکن یگے بعد دیگرے جب مالوا کے سارے ہی حکمران شیر شاہ سوری کے سامنے اپنے سر کو اطاعت کے طور پر خم کر چکے اور رائے سین کے راجہ پورن مل کو یہ خبریں ملنے لگیں کہ شیر شاہ سوری اب اپنے لشکر کو حرکت میں لاتے ہوئے مالوا کے مرکزی شہر مانڈو سے نکل کر رائے سین کی طرف روانہ ہونے والا ہے تاکہ پورن مل پر حملہ آور ہو، یہ خبریں سن کر پورن مل کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنے لگی تھی، اس لیے کہ اس کے ہر مشیر نے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ شیر شاہ سوری کا مقابلہ نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ مالوا کی سرزمینوں کے دوسرے بڑے حکمرانوں کی طرح وہ بھی شیر شاہ سوری کی خدمت میں حاضر ہو کر سر اطاعت خم کر دے۔ ان حالات میں رائے سین کے راجہ پورن مل کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے مشیروں کے مشورے کے مطابق شیر شاہ سوری کی خدمت میں حاضر ہو اور دوسرے حکمرانوں کی طرح اس کی اطاعت قبول کر لے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی رائے سین کا راجہ پورن مل 6000 گھڑ سواروں کے ساتھ شیر شاہ سوری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیر شاہ نے اس کا بہترین استقبال کیا اور اسے بیش قیمت خلعتیں دیں۔ اس نے اسے انعامات سے بھی نوازا۔ ضمانت کے طور پر پورن مل نے اپنے بھائی چتر کو یرغمال کے طور پر شیر شاہ سوری کے پاس رکھا۔ شیر شاہ سوری نے اس کا علاقہ واپس کر دیا اور پورن مل نے یہ عہد کیا کہ وہ ہمیشہ شیر شاہ سوری کا فرما بردار اور اطاعت گزار بن کر رہے گا۔ اب شیر شاہ سوری کے سامنے ہندوستان میں جو سب سے بڑی اور مضبوط قوت تھی وہ راجپوتانہ کا راجہ مالدیو تھا۔
راجہ مالدیو کی طاقت اور قوت شیر شاہ سوری سے کئی گنا اور کہیں زیادہ تھی۔ اسی بنا پر شیر شاہ مالوا سے فارغ ہونے کے بعد راجپوتانہ کے راجہ مالدیو پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ اپنی پوری تیاریاں کرنا چاہتا تھا، تاہم راجپوتانہ پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے شیر شاہ سوری نے مالوا کے حالات درست کر کے وہاں اپنا ایک لشکر متعین کر کے راجپوتانہ کا رخ کیا۔ ایسا کر کے شیر شاہ سوری راجپوتانہ کے اندر مالدیو کی طاقت اور قوت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ مالوا سے نکل کر راجپوتانہ کے قلعے رنتھبور کا شیر شاہ سوری نے رخ کیا۔ رنتھبور کے قلعے پر کبھی چوہان راجپوت کو بڑا ناز ہوا کرتا تھا۔ یہ قلعہ بوندی کی ریاست جے پور ریاست میں ہے۔ چتوڑ کے ساتھ ساتھ اس قلعے پر بھی ہمایوں کے رفیق گجرات کے حاکم بہادر شاہ کا قبضہ ہو گیا تھا، جب سے یہاں ایک گجراتی لشکر متعین تھا۔ اس کا کماندار ایک شخص عثمان خان تھا، جسے ہمایوں نے خانان خانان کا خطاب دے رکھا تھا۔ بہادر شاہ کے انتقال کے بعد رتھمبور کا حاکم عثمان خان مالوا کے حاکم قادر شاہ سے مل گیا۔ یہ قلعہ اپنی حفاظت کے لیے اب بھی اتنا محکم اور پائیدار تھا جتنا کہ پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن اس کا حکمران عثمان خان اب بوڑھا ہو چکا تھا اور عالم ضعیفی میں وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ شیر شاہ سوری کا مقابلہ کر سکے۔ لہذا شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرنے کی بجائے عثمان خان نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ پرامن طور پر وہ رتھمبور کا قلعہ شیر شاہ سوری کے حوالے کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لڑے بغیر عثمان خان نے یہ قلعہ شیر شاہ سوری کے حوالے کر دیا۔ شیر شاہ سوری نے اس مضبوط اور مستحکم قلعے کو اپنے بیٹے عادل خان کے حوالے کیا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ وہ آگرہ کی طرف چلا گیا۔ رنتھبور کا قلعہ ایک طرح سے راجپوتانہ کے حکمرانوں پر ایک تمانچہ تھا کہ جس طرح شیر شاہ سوری رنتھبور پر قبضہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ راجپوتانہ کے دیگر قلعوں پر بھی قبضہ کر کے وہاں کے سارے حکمرانوں کو مالوا کی طرح اطاعت گزار بنا سکتا ہے۔ آگرہ میں آ کر شیر شاہ سوری نے خواص خان کو اپنی رہائش کے قریب ہی ایک ایسی ہی عمدہ حویلی مہیا کی تھی جیسی اس نے روہتاس میں خواص خان کو دی تھی۔ ایک روز جبکہ خواص خان اور گنگا دونوں آگرہ کے بازار میں خرید و فروخت کے لیے گئے ہوئے تھے اور کملاوتی اپنی خوابگاہ میں اکیلی تھی کہ ایک محافظ اس خوابگاہ کے دروازے پر آیا اور کملاوتی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خاتون محترم، دو جوان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دونوں کا کہنا ہے کہ وہ آپ کے بھائی مہاکوی کی طرف سے آئے ہیں۔ اس پہرے دار کے ان الفاظ پر کملاوتی چونکی اور اس محافظ کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ اگر ایسا ہے تو ان دونوں کو فوراً میرے پاس بھیجو تاکہ میں دیکھوں کہ وہ کس غرض سے یہاں آئے ہیں۔ وہ محافظ کملاوتی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی وہاں سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دو جوان کملاوتی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی کملاوتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ان دونوں کو اپنے سامنے خالی نشستوں پر بیٹھنے کو کہا۔ خود بھی وہ بیٹھ گئی تھی۔ پھر کملاوتی نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ اس پر ان میں سے ایک نے جواب دیا، دیکھو کملاوتی، میرا نام ملوک چند اور میرے ساتھی کا نام منوہر داس ہے۔ ہمیں آپ کی طرف آپ کے بھائی مہاکوی نے روانہ کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم جا کر میری بہن کملاوتی سے ملو، اس کے بعد جو کام وہ کہے اس پر عمل کرو۔ کملاوتی نے تھوڑی دیر تک ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر پوچھنے لگی، کیا میرے بھائی مہاکوی نے تمہیں اس کام کے متعلق کچھ روشنی نہیں ڈالی جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے؟ اس موقع پر ملوک چند کی بجائے منوہر داس بولا کہ دیکھو کملاوتی، آپ کے بھائی مہاکوی نے ہمیں یہ کہا تھا۔ یہاں تک کہتے کہتے وہ یعنی منوہر داس اچانک رک گیا، پھر رازداری میں کہنے لگا، کملاوتی، جو بات میں کہنا چاہتا تھا کیا وہ میں یہاں کہہ سکتا ہوں؟ یہاں کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ کملاوتی نے پہلے دروازے کی طرف دیکھا، پھر بولی، جو کہنا چاہتے ہو سرگوشی میں کہو۔ اس پر منوہر داس سرگوشی کی آواز میں کہہ رہا تھا، کملاوتی، دراصل آپ کے بھائی مہاکوی نے ہمیں اس لیے آپ کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ ہم آپ سے ملیں اور آپ کی مدد سے خواص خان کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کریں۔ منوہر داس کے اس انکشاف پر کملاوتی کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ پرمسرت لہجے میں کہنے لگی، دیکھو منوہر داس، تمہارا کہنا درست ہے، واقعی میرے چچا زاد بھائی نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے۔ سنو، فی الحال یہ وقت اس کام کے لیے موزوں اور مناسب نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، خواص خان کے ساتھ اب میں خواص خان کی بیوی گنگا اور اس کے ایک معتمد خاص نیرمل کو بھی ٹھکانے لگانا چاہتی ہوں۔ حالانکہ نیرمل کو میں نے اعتماد میں لے رکھا ہے، لیکن میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گی، اس لیے کہ وہ کسی بھی موقع پر میرے راز سے پردہ اٹھا کر میرے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ سنو میرے دونوں بھائیوں، فی الحال دونوں آگرہ کے کسی سرائے میں قیام کرو گے، اس کے لیے سارے اخراجات میں تمہیں مہیا کروں گی۔ مجھ سے زیادہ ملنے اور ملاقات کرنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ اس پر ملوک چند کہنے لگا کہ ہم تو گزشتہ کئی روز سے آگرہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جب ہمیں خبر ہوئی کہ خواص خان اور گنگا دونوں آگرہ میں آ گئے ہیں، تب ہم اس وقت کو مناسب سمجھتے ہوئے آپ سے ملاقات کے لیے چلے آئے۔ کملاوتی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، تم نے بڑا اچھا کیا اور تم بڑے اچھے وقت پر آئے ہو۔ سنو، فی الحال گنگا، نیرمل اور خواص خان میں سے کسی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔
جو حالات یہاں سامنے آ رہے ہیں ان کے مطابق شیر شاہ سوری عنقریب اپنے لشکر کے ساتھ راجپوتانہ پر حملہ آور ہونے کے لیے یہاں سے کوچ کرے گا۔ اس کے یہاں سے کوچ کرنے کے بعد ہم اپنے اصل کام کی طرف آئیں گے۔ سنو میرے دونوں بھائیوں، جس وقت خواص خان یہاں سے کوچ کرے گا اس کی بیوی کی حیثیت سے میں بھی اس کے ساتھ راجپوتانہ چلی جاؤں گی۔ گنگا خواص خان کے ساتھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ گنگا امید سے ہے، اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش متوقع ہے، اس لیے خواص خان اسے یہیں آگرہ میں ہی چھوڑ جائے گا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے یقیناً نیرمل کو یہاں رکھا جائے گا۔ جب میں اور خواص خان راجپوتانہ کی طرف چلے جائیں گے تو ہماری غیر موجودگی میں تم دونوں حرکت میں آؤ گے، نیرمل اور گنگا دونوں پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دو گے، پر یہ کام اس وقت کرنا جب گنگا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو جائے، اس لیے کہ میں بہرحال ان دنوں خواص خان کی بیوی ہوں اور حق زوجیت ادا کر رہی ہوں۔ اس ناطے سے میں نہیں چاہتی کہ خواص خان کا شجرہ نسب خراب ہو، میں چاہتی ہوں کہ خواص خان اور گنگا کی موت کے بعد کم از کم اس کا بیٹا زندہ رہے جو خواص خان کا نام لینے والا ہو۔ سنو، جب میں گنگا کے ہاں بیٹے کی پیدائش پر کملاوتی مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ملوک چند بول پڑا اور کہنے لگا، کملاوتی، آپ کس بنا پر اس قدر بسوک سے کہہ رہی ہیں کہ گنگا کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس پر کملاوتی نے قہقہہ لگایا اور کہنے لگی، بیٹا ہو یا بیٹی، میرے کہنے کا مقصد ہے کوئی تو ہو جو باقی رہے خواص خان کا نام لینے والا۔ بہرحال بچے کی پیدائش کے کم از کم 3 ماہ بعد تم گنگا اور نیرمل دونوں کا خاتمہ کر دینا۔ اگر اس 3 ماہ سے پہلے شیر شاہ سوری راجپوتانہ سے لوٹ آئے تو تب تم فوراً حرکت میں آنا اور ان دونوں کا خاتمہ کر دینا۔ بچے کو کچھ مت کہنا۔ میں چونکہ خواص خان کے ساتھ راجپوتانہ میں ہوں گی لہٰذا مجھ پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ گنگا اور نیرمل دونوں کا خاتمہ کرنے کے بعد تم دونوں پہلے کی طرح اسی سرائے میں قیام کرو گے جہاں پہ تم نے رہائش رکھی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں تم دونوں کو کچھ شک ہو تو بتا دو۔ منوہر داس کہنے لگا کہ کملاوتی، ہم دونوں کو کوئی شک نہیں، اب سارا معاملہ کھل کے ہمارے سامنے ہے۔ اس پر کملاوتی اپنی جگہ سے اٹھی، لوہے کا ایک صندوق اس نے کھولا، اس سے نقدی کی ایک تھیلی نکالی اور ملوک چند کی گود میں رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ تھیلی ہے، اس سے تم کافی عرصے تک اپنے اخراجات پورے کر سکتی ہو۔ اب جاؤ اور آگرہ کی کسی سرائے میں قیام کر لو۔ اس کے ساتھ ہی ملوک چند اور منوہر دونوں خواص خان کی حویلی سے چلے گئے۔ ادھر شیر شاہ سوری کے ہاتھوں ذک اور شکست اٹھانے کے بعد ہمایوں پنجاب سے سندھ میں داخل ہوا اور روہڑی پہنچا۔ روہڑی کا حاکم سندھ کے حکمران شاہ حسین کا ماتحت تھا۔ ہمایوں نے اس سے مدد مانگی کہ وہ روہڑی کا قلعہ اس کے حوالے کر دے۔ شاہ حسین کے اس فوجدار نے ہمایوں پر ترس کھایا اور ہمایوں کے پیغام کے جواب میں اذراہ ہمدردی اور مروت اس فوجدار نے کئی صد کشتیوں پر لدا غلہ لاد کر ہمایوں کے لشکر میں بھیج دیا۔ اس کے بعد ہمایوں نے جب دیکھا کہ قلعہ اسے دینے میں لیتو لال سے کام لے رہا ہے تو اس نے براہ راست اپنے قاصد سندھ کے حاکم شاہ حسین کی طرف بھجوائے اور اسے کہلا بھیجا کہ فی الفور ٹھٹھا سے ہمایوں کی خدمت میں حاضر ہو۔ ہمایوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر شاہ حسین نے آنے میں دیر کی تو وہ ٹھٹھا پر حملہ آور ہو جائے گا۔ سندھ کے فرمانروا نے دور ہی سے ہمایوں کو اپنا سلام بھیج دیا اور چند روز بعد روہڑی سے ہمایوں کے لشکر میں جانے والی ساری رسد کو راستے ہی میں ضائع کروا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمایوں اور سندھ کے حکمران شاہ حسین میں جنگ چھڑ گئی۔ ہمایوں کے پاس نہ تو توپ خانہ تھا نہ کشتیاں، پھر بھی اس نے بذات خود سندھ کے فرمانروا شاہ حسین سے ٹکرانے کا عہد کر لیا۔ ہمایوں کا بھائی مرزا ہندال اور چچا مرزا ناصر دریا پار کر کے سندھ کے مغربی کنارے پر موجود ضلع لاڑکانہ کے ایک مقام پاتر پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھیں اور ان پر حملہ آور ہو جائیں، لیکن بدقسمتی کے ہمایوں کا چچا ناصر مرزا اور بھائی مرزا ہندال باہمی جھگڑے اور چپقلش کا شکار ہو گئے اور ہمایوں کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے کی سوچنے لگے۔ ہمایوں کو جب صورتحال کی خبر ہوئی تو وہ بذات خود روہڑی سے پاتر آیا تاکہ مرزا ہندال اور چچا مرزا ناصر کے درمیان صلح کرا دے اور سندھ فتح کر کے اس پر اپنا قبضہ کرے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ صورتحال بد سے بدتر ہو گئی۔ مرزا ہندال اور ناصر مرزا کے درمیان غلط فہمیاں اور شکوک بڑھ گئے۔ یہاں مزید بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاتر میں قیام کے دوران ہمایوں اپنے بھائی مرزا ہندال کے استاد بابا دوست کی ایک 14 سالہ لڑکی حمیدہ بانو پر فریفتہ ہو گیا۔ اس واقعے سے ان کے تمام گھرانے میں ایک طوفان برپا ہو گیا، لیکن ہمایوں نے بڑے صبر اور حوصلے سے کام لیا اور حمیدہ بانو سے نکاح کر کے وہ اسے اپنے ساتھ روہڑی لے گیا۔ اس کی اس حرکت پر اس کا بھائی مرزا ہندال بڑا خفا اور برگشتہ ہوا، لہٰذا وہ ہمایوں کو چھوڑ کر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قندھار کی طرف چلا گیا۔ اس موقع پر ہمایوں کا چچا ناصر مرزا بھی ہمایوں کو چھوڑ کر چلا جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے بمشکل تمام اسے پھسلایا اور اس شرط پر اس کو اپنے ساتھ روہڑی لایا کہ وہ ہندوستان کی سلطنت کو دوبارہ تسخیر کرنے کے بعد ہمایوں 1/3 حصہ اپنے چچا ناصر مرزا کو دے دے گا۔ ہمایوں کو قوی امید تھی کہ جلد از جلد وہ اس کام میں کامیاب ہو جائے گا۔
ناصر مرزا کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے کے بعد خود ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ سیہون چلا گیا، جبکہ بھکر کے محاصرے کی کمان اس نے اپنے چچا ناصر مرزا کو سونپ دی۔ اسی اثنا میں سندھ کا حکمران شاہ حسین حرکت میں آیا۔ اس نے پینترا بدلا اور اس کے چچا ناصر مرزا کو لالچ دیا کہ ناصر مرزا اپنے بھتیجے ہمایوں کا ساتھ چھوڑ دے تو وہ نہ صرف ناصر مرزا کو بادشاہ تسلیم کر لے گا بلکہ اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھا جائے گا اور اپنی بیٹی اس کے عقد میں دے دے گا، اور اس طرح شاہ حسین اسے ٹھٹھا کی ریاست اور اس کے لاتعداد مال و اموال کا واحد وارث قرار دے دے گا۔ یہ سن کر ہمایوں کا چچا ناصر مرزا خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے تمام کشتیوں پر قبضہ کر لیا تاکہ ہمایوں دریا پار نہ کر سکے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ہمایوں کو بھی گرفتار کرنے کی راہ دیکھنے لگا۔ اس کے علاوہ شاہ حسین ایک بہت بڑا بحری بیڑا لے کر دریائے سندھ میں اترا اور اس نے ہمایوں کی ان تمام کشتیوں کو جو سیہون میں لنگر انداز تھیں ان پر قبضہ کر لیا۔ ان میں اس کا تمام خزانہ لدا ہوا تھا اور اس کے ساتھیوں کے بیوی بچے بھی سوار تھے۔ اس طرح شیر شاہ سوری کے پنجے سے جو کچھ بچا تھا وہ اب ہمایوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد ہمایوں 2 مقامی زمینداروں کی مدد سے بمشکل تمام خود اور اپنے بچے کچے ساتھیوں کو لے کر روہڑی کی جانب نکل گیا۔ ادھر ہمایوں کا چچا ناصر مرزا سنگ دل کمینہ نکلا کہ اپنے ہونے والے خسر اور سندھ کے حاکم شاہ حسین کو خوش کرنے کی غرض سے وہ ہمایوں پر حملہ کرنے اور اسے قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو گیا۔ اس کے اس رویے سے مغل اتنے برافوختہ ہوئے کہ ان میں سے کثیر تعداد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر حالت میں وہ آئندہ بابر کے بدقسمت لڑکے ہمایوں کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ہمایوں نے اپنے احسان فراموش چچا کے مخدوش پڑوس سے دور رہنا ہی مناسب خیال کیا اور وہاں سے کوچ کر کے بے سروپا شمال کی جانب اچ کی طرف چلا گیا۔ اس دوران راجپوتانہ میں مارواڑ کے راجہ مالدیو نے ہمایوں کی طرف اپنے قاصد بھجوائے اور اس سے التماس کی کہ ہمایوں اپنے بچے کچھ لشکر کے ساتھ مارواڑ میں آئے۔ مالدیو نے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر ہمایوں مارواڑ میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ مل کر شیر شاہ سوری نے جو علاقے چھینے ہیں وہ حاصل کرنے میں ہمایوں کی مدد کرے گا۔ لیکن ہمایوں ابھی تذبذب کی حالت میں تھا۔ ان تکلیف دہ حالات میں ہمایوں کبھی تنہ تنہا تقدیر کے دھارے پر رہنے کی سوچتا اور کبھی ہجرت کرنے کی بات کرتا۔ اس طرح وہ انسانی جذبوں سے بالکل بے بہرا ہو کر عجیب سی بے بسی کی حالت میں دن بسر کرنے لگا تھا۔ لیکن حمیدہ بانو جو اس کی نئی نویلی دلہن تھی اس نے ہمایوں کو سمجھایا۔ ہمایوں چونکہ اس سے محبت کرتا تھا لہٰذا اسی محبت کی بنا پر حمیدہ بانو اس کو راہ راست پر لے آئی اور اس کو اس کے فرائض واضح کیے کہ ایک شوہر اور ایک بادشاہ کی حیثیت سے ہمایوں کو جدوجہد کرنی چاہیے، مشکلیں برداشت کرنی چاہیے اور بالآخر کامیابی اسی کے حصے میں آئے گی۔ اپنی محبت کرنے والی بیوی حمیدہ بانو کے سمجھانے پر ہمایوں سنبھل گیا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا۔ اس نے یہ سوچا کہ قندھار پہنچ کر اپنے بھائی مرزا ہندال اور مرزا عسکری سے مصالحت کرے، کیونکہ باوجود ان کی گزشتہ ناہنجاری اور احسان فراموشی کے نہ تو اس کو اپنے بھائیوں کے متعلق کوئی شک و شبہ ہی تھا، نہ ہی اس کے دماغ میں کوئی ان کے خلاف دشمنی اور حسد تھا۔ مگر جلد ہی ہمایوں نے اپنے اس ارادے کو تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مشرق کی سمت مارواڑ کے راجہ مالدیو کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ روہڑی سے نکل کر صحرا میں سے ہوتا ہوا ہمایوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسلمیر کی طرف بڑھا تھا۔ صحرا میں سے گزرتے ہوئے اس کے پاس خوراک کا ذخیرہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ اس بدحالی تک پہنچا کہ وہ خود اور اس کے ساتھی بیر اور بیروں کے گودے کی روٹیاں پکا کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ راجپوتانہ میں ہندو راجاؤں کے اندر راجہ مالدیو سب سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن جس وقت بمشکل تمام ہمایوں جیسلمیر پہنچا تو مارواڑ کے راجہ مالدیو نے بے وفائی کی اور ایک لشکر بھیج کر اس نے ہمایوں کا راستہ روک لیا۔ لیکن ہمایوں اس لشکر پر حملہ آور ہوا اور اسے مار بکایا۔ اس طرح ہمایوں مالدیو کی سرحد پر پہنچ گیا۔ ہمایوں نے مارواڑ کے راجہ مالدیو کے بھیجے ہوئے لشکر کو شکست دی تو مالدیو بڑا فکر مند ہوا۔ اب اس نے پینترا بدلا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ شیر شاہ سوری ہندوستان میں بہت بڑی طاقت بن چکا ہے اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ شیر شاہ سوری راجپوتانہ میں مالدیو پر ضرب لگائے گا اور اسے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے اس کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا ہمایوں کے حوالے سے مارواڑ کے راجہ مالدیو نے شیر شاہ سوری کی ہمدردیاں اور اس کا اعتماد حاصل کرنے کے متعلق سوچا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ ہمایوں کو گرفتار کر کے شیر شاہ سوری کے حوالے کر دے گا تاکہ وہ شیر شاہ سوری کا اعتماد حاصل کرے اور اس طرح آنے والے دنوں میں شیر شاہ سوری اس پر حملہ آور نہ ہو۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد مارواڑ کے راجہ مالدیو نے ایک لشکر ترتیب دینا شروع کیا تاکہ ہمایوں پر حملہ آور ہو اور اسے گرفتار کر کے شیر شاہ سوری کے حوالے کر دے۔ لیکن ہمایوں کی خوش قسمتی کے راجہ کے ملازموں میں ایک ایسا بھی تھا جو کبھی ہمایوں کے دربار میں کاتب رہ چکا تھا۔
اسے ہمایوں کی حالت زار پر ترس آیا، لہٰذا ایک خفیہ پیغام کے ذریعے اس نے ہمایوں کو مارواڑ کے راجہ مالدیو کی بدنیتی سے آگاہ کر دیا۔ ان حالات سے باخبر ہوتے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمایوں نے جیسلمیر سے کوچ کیا اور بڑی تیزی سے عمر کوٹ کی طرف بڑھا۔ جیسلمیر سے عمر کوٹ کی طرف جانے کے لیے ہمایوں جن راہوں پر سفر کر رہا تھا وہ صحرا سے گزرتے تھے۔